چنانچہ اخلاق الصالحین میں لکھا کہ ہمارے بعض بزرگ راتوں کو اتنا روتے تھے کہ جس جگہ ان کے آنسو گرتے اس جگہ گھاس اگایا کرتی تھی، گھاس اگایا کرتی تھی، اتنا روتے تھے۔ ایک آدمی تھا جو بہت روتا تھا، فقیل لہ فی ذالک فقال، اس سے پوچھا گیا بھئی اتنا کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تذکری ما جنیت علی نفسی حین لم استحی ممن شاہدنی وہو یملک عقوبتی۔ مجھے یہ بات سن کے رونا آتا ہے کہ میں نے جب گناہ کیا تو میں نے اپنے گناہ پہ گواہ اس پروردگار کو بنایا جو مجھے سزا دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ فأخرنی الی یوم العقوبۃ الدائمۃ، اللہ نے اس سزا کو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا۔ وأجلنی الی یوم الحسرۃ الباقیۃ، اور مجھے قیامت تک مہلت دے دی کہ تم رو دھو کے منانا ہو تو منا لو۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ لو خیرت، اگر مجھے اختیار دیا جائے، ایما احب الیک، دو باتوں میں سے تو کس چیز کو پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو حاسبو ثم یؤمر بک الی الجنہ، تیرا حساب کریں ساری مخلوق کے سامنے اور پھر تجھے جنت بھیجیں، او یقال لک کن ترابا، یا تجھے کہا جائے کہ مٹی ہو جا، لاخترت ان اکون ترابا یوم الحساب، میں قیامت کے دن مٹی بن جانے کو زیادہ پسند، میں نہیں چاہوں گا کہ میرا نام اعمال قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کھولے۔ اب اس بات کو آپ ذرا یوں سوچئے کہ اگر قیامت کے دن نام اعمال، باپ کا نام اعمال اولاد کے سامنے کھولا جائے، ماں کا بچوں کے سامنے کھولا جائے، شاگرد کا استاد کے سامنے کھولا جائے، پیر کا مریدوں کے سامنے کھولا جائے، بڑوں کا چھوٹوں کے سامنے کھولا جائے، تو قیامت کے دن ہم اس بات پہ آمادہ ہوں گے کہ سب کے سامنے حساب کھولا جائے؟ کیا دل کہے گا؟ بیوی کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ میرا نام اعمال میرے خامن کے سامنے کھولا جائے، وہ کہے گی یا اللہ میں خود ہی جہنم میں چلی جاتی ہوں تو میرا نام اعمال نہ کھولنا، میں ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر ہم ذلت برداشت نہیں کر سکتے تو آج وقت ہے اپنی ان خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور روئیں اور ان خطاؤں کو اپنے نام اعمال سے بخشوا کر مٹوا لیں۔ آج یہ گناہ ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ، مگر اس کے لیے دل میں احساس ندامت کا ہونا ضروری ہے۔ اب قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی کیسے ہوگی؟ ذرا حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ اس حدیث مبارکہ کو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے محقق نے بھی بیان کیا، وہ بڑے محتاط ہیں روایت کے معاملے میں، تو ابن جوزی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خوفنی جبرائیل من الاحوال یوم القیامت حتی ابکانی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے قیامت کے دن کے حالات سے اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ میں رونے لگ گیا۔ جب رونے لگ گیا فقلت لہ حبیبی جبرائیل، میں نے کہا اے میرے حبیب، میرے دوست جبرائیل، الیس قد غفر اللہ لی ما تقدم من ذنبی وما تأخر، کیا اللہ رب العزت نے میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ تو یہ بات سن کر فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
لَتُشَاهِدُنَّ مِنَ الْأَحْوَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا يُنْسِيكَ الْمَغْفِرَةَ، قیامت کے دن آپ ایسے احوال دیکھیں گے ہیبت کے کہ آپ قیامت کے دن مغفرت کو بھول جائیں گے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلت دموعہ لحیتہ، نبی علیہ السلام یہ بات سن کر روئے حتیٰ کہ آپ کے آنسو آپ کے ریش کے اوپر بہنے لگ گئے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اور طہارت القلوب میں یہ بات لکھی کہ وَلَمَّا مَكَرَ بِإِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ، جب ابلیس لعنہ اللہ کو دربار سے اللہ نے دھتکار دیا، طافق جبرائیل و میکائیل، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، دھتکارا اس کو جا رہا ہے، رونا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو جبرائیل اور میکائیل دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ یبکیان فاوحى اللہ تعالی الیہما ما لکما تبکیان، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا کہ تم دونوں کیوں روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا ربی ما نأمن بمکرک ما نأمن مکرک، اے اللہ ہم آپ کی اس خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں ہیں۔ اس نے بھی تو ہزاروں سال عبادت کی تھی نا، اور ہزاروں سال کی عبادت کرنے کے بعد پھر تدبیر کیا ظاہر ہوئی کہ اس کو دھتکار دیا۔ اے اللہ ہم بھی آپ کی تدبیر سے امن میں نہیں ہیں۔ جب کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ہَكَذَا كُونَا لَا تَأْمَنَا مَكْرِي، ایسے ہی ہونا چاہیے، تمہیں میری تدبیر سے کبھی امن میں نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اوپر خوف رہنا چاہیے، میں جب چاہوں جس کا چاہوں حشر چاہوں جیسے کر سکتا ہوں۔ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے، کانپ رہے تھے، رو رہے تھے، غلاف کعبہ کے پاس گئے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اللہ میرے نام کو نہ بدلنا، میرے جسم کو نہ بدل دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا دعا مانگی؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہم نے شیطان کو دھتکارے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کا خوف دل کے اوپر ایسا ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ، اس کا نام تھا عزازیل، آج اسے ابلیس کہتے ہیں، اللہ نے اس کا نام بدل دیا، طاعت گزار فرما بردار کے زمرے سے نکال کے اسے نافرمانوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔ تو میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ میرا نام نہ بدلنا، میرے جسم کو فرما برداروں کے زمرے سے نکال کے کہیں نافرمانوں میں شامل نہ کر دینا۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگے، ہے کریم آقا آپ کا در پکڑا ہے، آپ مہربانی فرما دیجئے، ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ یہ وہ غم تھا جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ہر وقت رہتا تھا۔ ام المومنین جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت میں بیوی ہونے کی خوشخبری مل چکی تھی، وہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتی وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ رویا کرتی تھی، ساری ساری رات یہ آیت پڑھتی رہتی تھی۔ ہم اگر سوچیں کہ ہم نے جو سوچا بھی نہیں ہوگا، اگر کل قیامت کے دن ہمیں ایسا پیش آ گیا تو پھر کل کیا بنے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے، جو کفار کے بارے میں آیتیں ہوتی تھی وہ اپنے اوپر چسپاں کر کے رویا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیت پڑھی گئی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، یہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے
عمر لانو کی آنکھوں میں آنسو. پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کیا پتا کل کہیں عمر کو بھی یہی نہ کہہ دیا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. قیامت کا دن ہوگا، ہمارے سر پر گناہوں کے انبار ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. جیسے ایئرپورٹ کے اوپر ایک ایک کو مشین کے ذریعے سے سکین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کے دل کو سکین کریں گے. کتنے لوگ ہوں گے خوش نصیب جو گزر جائیں گے، جنت کا دروازہ دکھا دیا جائے گا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جب گزرنے لہیں گے ان کو کہہ دیا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے. یہ صوفی صاحب ہے، اوپر سے تسبیح اندر سے میاں کسبی. وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو، ہم نے ان کی تفتیش کرنی ہے. اگر یہ ہمارے بارے میں ہو گیا ہمارا کیا بنے گا؟ کہیں گے ان حاجی صاحب کو بھی روک لو، اس طالب علم کو بھی روکو، اس عالم کو بھی روکو. شکل کیا بنائی ہوئی تھی، اصل کچھ اور تھا، آج دو رنگی سامنے آ گئی. ہماری مشین نے ان کے دل کو سکین کر لیا. ان کے دل میں محبت نہیں، ان کے دل پر شہوت غالب رہتی تھی، شیطانیت غالب رہتی تھی، گندے خیالات غالب رہتے تھے. روک لو ان کو. ہم ذرا ان سے پوچھیں نعمتیں ہم نے دی تھی، ہماری عبادت میں دل نہیں لگتا تھا، تم کیسی زندگی گزار کے آئے. وقفوہم، روک لو ان کو، انہم مسئولون، ہم نے ان سے سوال کرنا ہے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے. سوچئے اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا بنے گا؟ آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں پر رو لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. حدیث مبارکہ میں ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالی قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، کئیوں کو شفاعت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا. انبیاء شفاعت کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، جنتی کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک جہنمی ہوگا، اس کی آنکھوں کا ایک بال، پلکوں کا بال، وہ اللہ کے حضور سفارش کرے گا، کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ دنیا میں آپ کی محبت میں، آپ کے خوف کی وجہ سے ایک مرتبہ رویا تھا، چھوٹا سا آنسو نکلا تھا، اے اللہ پلکوں کا ایک بال تر ہو گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں میں تر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل علیہ السلام کو ندا دے دو، پلکوں کے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے ہم نے اس جہنمی کو بھی جہنم سے نکال لیا. جب قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا، آج آسان کام ہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روئیں، اپنی خطاؤں پہ روئیں اور آئندہ سچی زندگی گزارنے کی دل میں نیت کر لیں. اس لیے کہنے والے نے کہا بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، وحق لكل من يعصي البكاء، فلو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع الدماء. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لے. کہیں کل قیامت کے دن یہ ریا کے آنسو نہ بنا دیے جائیں. کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، جیڑا لطف ہے رومن اندر اور وچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر اور وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی
میل اتارے نال رٹھڑے یار مناوے. یہ دل کی میل اتار دیتا ہے اور روٹھے پروردگار کو منا دیتا ہے. جیڑا لطف ہے رومن اندر او بچ بیان نہ آوے. رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے. تے یاد خدا وچ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جا. اللہ ہم پر مہربانی فرما دے. ہم قیامت کے دن ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے. دو بندوں کے سامنے کی ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. قیامت کے دن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت ہوگی. اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ ان دلوں کو نرم بنا دیجئے تاکہ ان آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو بہنے آسان ہو جائیں. لا الہ الا اللہ محمد سبحان ربی جلال وحاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اس مجلس اور محفل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ دنیا آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما, دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم وہ ضعیف ہیں جو کبھی کی نافرمانیاں کرتے پھرے. ہم نے اپنے گناہوں پہ کبھی کو اپنا گواہ بنا لیا. اے کریم رحمت فرما دیجئے, اسی دنیا میں بخش دیجئے. قیامت کے دن آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے. اے اللہ قیامت کے دن چہرہ نہیں دکھا سکیں گے. رحمت فرما دیجئے. اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی عطا فرما دیجئے. اے کریم ہمیں اپنے در سے دور نہ فرمائیے. میرے مولا ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما, کبھی بھی آسرا نہ فرما, کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما. جتنے دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرما. سب کے دلوں کو نور نسبت سے منور فرما. سب کو اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا, اپنا مستانہ بنا. اللہ ماں سوا کی گندی محبتیں دلوں سے دور فرما اور اپنی محبت سے دلوں کو لبریز فرما. اے کریم مانگنا ہمارا کام ہے, محتاج ہے اور آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں. اللہ رحمت فرما دیجئے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. رب کریم دنیا کا فقیر دنیا دار کے دروازے پہ جاتا ہے تو امید لے کے جاتا ہے. ہم تو پروردگار کے دروازے پر بیٹھے ہیں. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے, ہماری فریاد قبول کر لیجئے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے, نیکی پر استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں, لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے, کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے روتا ہے, کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ رمضان کا عمرہ حج کی سعادتیں بار بار عطا فرما دیجئے. اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اس ملک کو دین کا قلعہ بنا. جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما. اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.